اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، گزشتہ آیات کے درس میں رضاعت کے مسائل کا بیان ہوا. آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ عدت کے مسائل بیان فرمائے ہیں. اگرچہ عدت کے کچھ مسائل کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے، لیکن چونکہ معاشرے کی اصلاح کے امور کا تذکرہ چل رہا ہے تو یہ امر عدت کا گزارنا اور عدت کے بعد دوبارہ آباد کاری کے مسائل، اس کا معاشرے کی اصلاح سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ یہاں پہ کچھ اور اس کے پہلوؤں کو بیان فرمایا. عدت پہلے جو ذکر ہوا وہ مطلقہ کی عدت کا ذکر ہوا، جس کو طلاق دے دی گئی تو اس کے بارے میں حکم آیا تھا کہ وہ 3 قروء تک، 3 حیض تک وہ انتظار کرے گی. یہاں پہ ذکر فرمایا جو ایسی خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے عدت کتنی ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے. تو ایسی خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ بھی نہ ہو تو اس کی عدت ذکر فرمائی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. تو وہ عورت عدت کے طور پہ اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک روکے رکھے گی آگے نکاح کرنے سے اپنے آپ کو، روکے رکھے گی زیب و زینت سے اپنے آپ کو، روکے رکھے گی خامد کے گھر سے بلا ضرورت شدیدہ گھر سے نکلنے سے اپنے آپ کو روکے رکھے گی، یعنی اس طرح کے امور سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گی. گویا کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کی 2 طرح کی عدتیں ہوتی ہیں. جس کا شوہر فوت ہو جائے، اگر تو اس کی جو وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو وضع حمل جو ہے اس کی عدت ہوگی، چاہے 1 دن ہے چاہے 9 ماہ ہے. وہ شرط بچے کی پیدائش ہے، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ عورت پریگننٹ نہیں ہے، تو پھر اس عورت کی جو عدت ہے وہ اللہ رب العزت نے 4 ماہ اور 10 دن مقرر فرمائی. 4 ماہ اور 10 دن. یہ جو 1 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ عام عورت سے زیادہ ذکر فرمائے. اس میں افسوس اور تعزیت کا پہلو ہے کہ یہ اس عورت کے لیے جو 3 حیض کا ذکر کیا گیا یا 3 قروء کا ذکر کیا گیا، وہ تو استبراء رحم کے لیے تھا کہ رحم پاک ہو جائے، رحم صاف ہو جائے اور آگے نکاح کے لیے وہ میسر ہو اور آگے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اب استبراء رحم کے بعد بھی جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کو سنبھلنے میں اور اس کو نارمل ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا غم دور ہو جائے، اس کا غم پرانا ہو جائے، اس کے لیے اس کو صرف استبراء رحم کے ساتھ خاص نہیں رکھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے اور غم کو دور کرنے کے لیے اور پرانا کرنے کے لیے 1 ماہ اور 10 دن مزید اس کو عدت کے طور پہ دے دیے، تاکہ اس پہ ایک غم گزرا ہوا ہے. بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے خامد اور بیوی کی، اور وہ جو اٹیچمنٹ ہے اس کو بھلانے میں کچھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے، اس غم کو غلط کرنے میں کچھ ٹائم زیادہ لگ جائے. یہ ہے 4 ماہ 10 دن کی جو حکمت ہے اللہ رب العزت نے اس میں عورت کے لیے یہ چیز رکھ دی. 10 دن اس کے بعد یہ تقریباً 130 دن پورے ہوتے ہیں. یہ 30 دن کا مہینہ کاؤنٹ کر کے تو 130 دن پورے کرنے ہوتے ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. اب اگر وہ پورا ٹائم اس نے کر لیا، وہ اپنی عدت کے ان ایام میں پہنچ گئی کہ اس نے کمپلیٹ کر لی 4 ماہ 10 دن کی عدت. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. تو اے اس عورت کے ولیو، اے اس عورت کے سرپرستو،
یا جو اس شوہر کے والدین ہیں یا فیملی والے ہیں ان کو مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا کہ اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں جو کچھ بھی معروف طریقے سے کریں، آگے کسی سے نکاح کریں، کہیں شادی کر لیں، اپنے حق میں جو بھی فیصلہ کریں، اب تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، عدت پوری کر چکے ہیں، اس کا یقین کر لو کہ عدت پوری ہو گئی ہے، اور وہ عورت اپنی مرضی سے آگے کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تمہیں اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ لا جناح علیکم کا لفظ اپنے اندر یہ میسج رکھتا ہے کہ اگر وہ معروف طریقے کے خلاف کرتی ہے، اپنے بارے میں جائز طریقے کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے، اپنی کف کے علاوہ شادی کر لیتی ہے، یا کوئی ایسا غلط عمل شروع کر دیتی ہے، تو لا جناح کا حکم یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پھر ان کے لیے روکنا لازم ہوگا اس کو، کیونکہ ان کی بھی وہ زیر نگرانی رہی ہے، تو یہ اس کو روکنے میں حق بجانب ہوں گے۔ لیکن اگر وہ معروف طریقے سے کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو سرپرست ہوں، ماں باپ ہوں، ولی ہوں، وہ اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے گویا اجازت بھی دے دی بیوہ عورت کو آگے نکاح کرنے کی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جو بیوہ عورت ہوتی ہے اس کو آگے نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ جو ایک دفعہ بیوہ ہو گئی، ساری عمر گھر میں کاٹے گی، گھر میں گزارے گی، اور وہ آگے نکاح کرنے اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، فیملی والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ بیوہ عورت کا آگے نکاح کر دیا جائے۔ یہ رسم اصل میں ہندوانہ رسم ہے۔ ہندو مت کے اندر یہ ان کا مذہبی کنسپٹ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو اب وہ ساری عمر ایک تو بیوہ ہی رہے گی، دوبارہ نکاح اس کے لیے جائز نہیں ہے ان کے ہاں، اور دوسرا اس عورت کو معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اب معاشرے کی ایکٹیو ممبر نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک علیحدہ سے کمرہ مختص کر دیا جاتا ہے، اس کو بعض اوقات سفید لباس پہنا کے گھر کے اندر ایک عجیب سی مخلوق بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب یہ ودوا ہو گئی ہے، اس کا باقی فیملیوں سے کوئی تعلق نہیں، کسی شادی پہ جانا، موت پہ جانا، فیملیوں میں شامل ہونا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ گھر کے اندر ایک اچھوت سی بنا کے رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا آگے نکاح نہیں کرواتے وہ لوگ۔ اب کچھ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، جدید جو لوگ آ رہے ہیں وہ مذہب کی جو ہے نا وہ بلا وجہ کی بندشوں اور قیدوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہے، لیکن ان کے مذہب کا حصہ ہے، اور ان کے پرانے جو مذہب کے ابھی بھی ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مذہبی اور شدت پسند ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا لازم سمجھتے ہیں۔ تو ہم چونکہ ایک لانگ ٹائم تک ہندو مت کے اندر رہے اور ان کے ساتھ رہے، تو ہمارے مسلمانوں نے بر صغیر میں تو ان سے لیا ہے، عرب میں اس چیز کا رواج نہیں ہے۔ بر صغیر میں اس چیز کی خرابی موجود ہے کہ جو بیوہ ہے اس کے نکاح کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے جو تحریک جہاد دہلی سے شروع کی تھی اور بالا کوٹ میں آ کر شہید ہوئے تھے، تو وہ جو رستے میں ریفارمز کرتے چلے آئے اور جہاں جہاں انہوں نے فتوحات کی وہاں اسلام کے اصولوں کو نافذ کیا، تو یہ ہمارے پاکستان اور یہ KPK کا علاقہ، جب یہ اس علاقے کو فتح کر کے وہ آگے جاتے تھے، یہاں سب سے پہلے انہوں نے بیوہ عورتوں کے نکاح کی رواج ڈالا۔ یہاں پہ جرم سمجھا جاتا تھا، انہوں نے بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کو قرآن سے ثابت کر کے، انہوں نے حدیثوں سے ثابت کر کے، انہوں نے کہا جی ان کا نکاح کرو، اپنی فوج کے لوگوں کو کہا، وہاں کے مقامی لوگوں کو کہا، دین سمجھایا، ساتھ ساتھ وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم دین تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید کے مریدوں میں سے تھے، آپ کی فوج کے سپاہی تھے وہ، تو اتنی بڑی شخصیت تھی، انہوں نے دین کی اس شک کو یہاں پہ زندہ کیا تھا۔ یہ ان کی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو بر صغیر کے اس علاقے میں اس کا خصوصی ان کا احسان ہے کہ ان لوگوں کا بالکل ناجائز سمجھنے لگے تھے لوگ، تو انہوں نے اس چیز کو یہاں پہ زندہ کیا۔ بیوہ کا نکاح دیکھیں، معاشرے کے اندر سے چاہے کوئی متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس کا نکاح کر دینا معاشرے کی بہت بڑی اصلاح ہے کہ وہ عورت نہ تو گھر والوں پہ بوجھ بن کے زندگی بسر کر سکتی ہے، سب اپنے اپنی شادی پہ ہو جاتے ہیں، بہن بھائی اپنے اپنے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، گھر میں نوکرانی کسی حیثیت ہوتی ہے اس کی۔ لیکن اگر اس کا نکاح کر دیا جائے اور اس کو کسی کفیل کے سپرد کر دیا جائے، کوئی شوہر اس کو سنبھال لیتا ہے، تو گویا کہ وہ اس پریشانی سے آزاد ہو گئی ہے کہ میں کسی پر بوجھ ہوں، وہ معاشرے کے اندر اپنا گھر آباد کرنے کی وہ پوزیشن میں چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، گویا کہ انہیں اپنا فیصلہ کرنے میں اختیار دے دیا جائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ حکم آتا ہے، پبلک کو، عوام کو، لوگوں کو یہ حکم آتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بھی تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، جو مجرد ہیں، مفرد ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا ہوا، ان کے نکاح کر دو۔ اس میں دونوں طرف، ایامہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو، تو بعد میں اس کا اطلاق دونوں پہ ہوا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ آغاز سے ہی کما رہا ہے تو بھی اس پر ایامہ کا اطلاق ہوگا، لیکن اگر وہ متعلقہ ہے، یعنی کوئی شخص رنڈوا ہو جاتا ہے یا کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا متعلقہ ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی ایامہ کا اطلاق ہوگا۔ تو حکم شامل ہے قرآن کا کہ ایسے لوگ جن کا نکاح نہیں ہے ان کا نکاح کر دو۔
یہ بہت بڑی چیز ہے جو معاشرے کو ہزاروں قسم کی بیماریوں سے، خرابیوں سے اور معاشرتی برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ نے اپنی فطرت کے قریب ترین حکم دیا، فطری حکم دیا کہ نیچر یہ ہے کہ لوگوں کو اس چکر میں مت ڈالو اور ان رواجوں میں مت ڈالو، بلکہ ان کو آگے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو معاشرے کی اس خرابی کو کہ جو بیوہ کے نکاح سے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو اگر وہ عورتیں نکاح کرنا چاہتی ہیں یا ان کا نکاح کا ارادہ ہے یا اور لوگوں کا ان سے نکاح کا ارادہ ہے، تو ان کو کچھ ایٹیکیٹس سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے، کچھ آداب سکھائے لوگوں کی، جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا ہوتا ہے، اس کے کچھ آداب اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں۔ اور فرمایا کہ ولا جناح علیکم، یعنی لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم ان عورتوں کو نکاح کے پیغام اشارتاً دے دو، اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو، یعنی عدت میں نکاح تو جائز نہیں ہے، براہ راست اور صراحتاً نکاح کا پیغام بھیجنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً نکاح کا کوئی پیغام بھیج دو۔ بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر عدت گزر گئی تو عین ممکن ہے اس سے کوئی اور نکاح کر لے، تو اگر کسی ایک فرد کا یہ ارادہ ہے تو وہ صراحتاً تو ذکر نہیں کر سکتا، وہ عدت میں گزر رہی ہے، اس کی جو ہے نا وہ غم کے دن ہیں اور وہ اس ٹائم پیریڈ میں ہے کہ جب اس کو جو ہے نا وہ دکھ کی گھڑیاں ہیں، تو اس سے براہ راست اظہار کرنا یا اس کو فائنل کر دینا یا پکا کرنا تو جائز نہیں ہے، نہ نکاح پڑھوانا جائز ہے۔ تو اشارے کی اجازت دے دی، اشارے میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر آپ کی عدت مکمل ہو جائے تو مجھے بتائیے گا، یا پھر اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ میرا بھی اللہ تعالیٰ گھر آباد کر دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اچھی زوجہ عطا کر دے۔ یہ اشارے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے اشارے سکھائے کہ بھئی اگر آپ کو اس وقت اظہار نہیں کر سکتے تو آپ اپنے لیے کچھ تھوڑا سا وہ مطلب اشارہ دے سکتے ہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں تم چھپا کے رکھو کہ میں فلاں عورت سے نکاح کروں گا اس کی عدت مکمل ہونے کے بعد، تو یہ بھی اجازت دے دی کہ یہ بھی، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور یہ چھوٹ کیوں دی اللہ تعالیٰ نے، یہ رعایت کیوں دی؟ عالم اللہ انکم ستذکرونہن، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہے کہ تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے یا ان کے بارے میں تم ذکر کرو گے، یعنی عدت کے بعد ان سے بات کرنے والے ہو، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور تم اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس کا اظہار کر کے رہو گے یا کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے نا آپ اپنے خیالات کا اظہار کرو گے، ان کا تذکرہ کرو گے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ قید لگا دی کہ لا تواعدوہن سرا، انہیں خفیہ طور پر پکا نہ کر لو وعدہ ان کے ساتھ، یا ان کو پکی بات نہ کر لو ان کے ساتھ، جو ہے نا وہ وعد و وعید نہ کر لینا کہ بھئی میں آپ سے نکاح کروں گا، یہ منع کیا، یہ ممانعت کے دن ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر تم کوئی بھلی بات کہہ دو معروف طریقے سے، جو کہ ابھی ذکر کی کہ اشارتاً کنایتاً کسی نہ کسی طریقے سے میسج پہنچا دیا جائے کسی کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، مطلب آپ بے آسرا نہیں رہیں گے، آپ کی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کفیل آ جائے گا، کوئی گھر آباد ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا پیغام سمجھدار آدمی آگے سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی کوئی پیغام اس طرح کا آیا، اشارہ ہوا ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو کوئی بھلی بات، قول معروف، جو دستور شرع کے مطابق کوئی بات کہہ دو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کا جو بندھن ہے اس میں پکی بات نہ کرو، پکا عزم نہ کر دو کہ بھئی میں نے نکاح کرنا ہے یا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حتیٰ، یا نکاح کرو بھی نہیں، یعنی نکاح نہیں کر سکتے، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ اس کی جو لکھی ہوئی مدت ہے، اس کا جو مقررہ ٹائم ہے وہ اپنے وقت کو نہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ اس کی مدت پوری نہ ہو جائے، یعنی جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی تو تم ان سے نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اشارے کنائے میں بات ہو سکتی ہے، اشارے کنائے میں پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن پختہ نکاح کرنا، نکاح کر لینا یا نکاح کو عملی شکل میں اس کو سر انجام دے دینا، یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہیں ہو جاتی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، بس تم ایسا کرنے سے بچو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حلم کا وہ عمل ہے، حلم کا مقام ہے، وہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور غفور ہے، تو تم ان چیزوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا ہے، ایسے اقدامات نہ کرنا۔ یہاں تک تو جو ایسی عورتیں جن کا یعنی نکاح کرنے کا کسی کا ارادہ ہے اور وہ عدت میں ہیں، تو ان کو خطبہ کا لفظ، یعنی اس کے لیے خطبۃ النساء کا یہ موضوع ہے کہ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان کو پیغام نکاح بھیج سکتے ہو۔ خطبہ منگنی کو کہتے ہیں،
عربی میں خطبہ منگنی کو کہتے ہیں، کسی کو نامینیٹ کرنا، کسی کو پیغام نکاح بھیج دینا، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ اور حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں مخطوبہ کے کچھ احکام ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں کہ جن کو پیغام نکاح بھیجنا ہے ان کے ساتھ ان کے بارے میں جان لینا اور ان کا پہچان لینا، ان کے بارے میں کچھ تعارف ان کو دیکھ لینا، یہ کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ کچھ اجازتیں موجود ہیں جو کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں دو انتہاؤں کے اندر گھر جاتی ہیں چیزیں۔ یا تو ایک طرف انتہا درجے کی بے حیائی اور بالکل کھلم کھلا ماحول بنا دیا جاتا ہے، اگر کہیں منگنی ہوئی ہے تو غیر محرم ہونے کے باوجود ان کے ساتھ کھلی اجازتیں ہوتی ہیں، آنا جانا کھانا پینا ان کے جو ہے نا وہ میل ملاپ، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف اتنی زیادہ ریسٹرکشنز بنا دی جاتی ہیں کہ مخطوبہ کو بالکل کوئی دیکھ بھی نہ سکے اور کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، ایون ان کے گھر کی بعض اوقات خواتین سے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، مطلب عجیب سا ایک ریسٹرکٹڈ ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام نے ایک معتدل سا ہر چیز کے اندر متوسط سا جو حل ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو مخطوبہ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا تعارف حاصل کرنا، اس کے ایون فقہا نے پوری تفصیلات لکھی ہیں کہ اس کے بارے میں یہ دیکھ لینا کہ اس کا جسم سلامت ہے کہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کسی تصویر کی بنیاد پہ شادی کر لیں اور بعد میں وہ ٹانگوں سے اپاہج نکلے، تو مطلب اس کو دیکھ لینا۔ تو یہ ایک پرانے جو ہمارے معاشرے میں رشتہ طے کرنے جاتے تھے تو اس میں بچی کا آنا دیکھنا بیٹھنا یہ اسی مقصد کے لیے ہوتا تھا، اور وہ ریسٹرکشنز کے اندر ہوتا ہے، ایک آداب کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کافی سارے احکام ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے صرف اس کا حکم بیان فرمایا ہے جو عدت کے اندر ہے اور جس کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس کو پیغام دینا۔ اچھا، یہ صرف جس کا خامد فوت ہوا اس کی عدت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی یہ حکم شامل ہے جو متعلقہ ہے اور عدت کے اندر ہے۔ کوئی بھی خاتون عدت میں ہے تو اس کو پیغام بھیجنا کس طریقے سے ہوگا، اس کا یہ آداب ہیں جو ان آیات کے اندر بیان فرمائے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ رب العزت نے حق مہر کو ادا کرنے کے کچھ صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے ذکر ہو چکا کہ عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی کے ساتھ دے دو، یہاں پہ حق مہر کی ایک خاص قسم کا ذکر کیا گیا جس عورت کو طلاق دی جاتی ہے، یعنی حق مہر طلاق کے بعد واپسی کی بات ہو رہی ہے۔ دو طرح کی عورتیں ہوں گی جن سے نکاح کیا اور حق مہر کے حوالے سے ان کی واپسی کی بات ہے۔ ایک تو وہ عورت ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا لیکن اس کے ساتھ خلوت صحیحہ میسر نہیں آئی اور رخصتی نہیں ہوئی، جمع نہیں ہو سکا، اس کو غیر ممسوسہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ چھو نہیں سکا اس کو، اور حق مہر مقرر کیا ہوا تھا، یعنی حق مہر مقرر تھا اور چھو نہیں سکا تو اس نے طلاق دے دی۔ اب حق مہر آدھا واپس کرنا لازم ہوگا جو قبل از وطی نکاح ختم ہو جائے۔ اگر اسی طریقے سے حق مہر مقرر نہیں ہوا اور چھونے سے پہلے طلاق دے دی، اب وہ اس کو کچھ ساز و سامان دے کر رخصت کرے گا، اب اس کے لیے حق مہر دینا لازم نہیں ہے۔ یعنی یہ دو صورتیں یہاں پہ بیان ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، کہ متعلقہ عورتوں میں سے اگر تم کسی عورت کو طلاق دیتے ہو تو ان میں سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دیتے ہو ما لم تمسوهن، جنہیں تم نے چھوا نہیں ہے، اور تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم متعوهن، ان کو کچھ ساز و سامان دے دو، کچھ جوڑا کپڑا دے دو، کچھ متاع دے دو، ساز و سامان دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ ساز و سامان دینا، کوئی تحفہ طائف دینا، یہ تحفہ طائف دے کر رخصت کرنا اخلاقیات کا حصہ ہے۔ آخر کسی وجہ سے بھی اگر نکاح ختم ہوا ہے لیکن نکاح کرنے کے ساتھ اس نے اپنا آپ تمہیں سونپ تو دیا، اب اگر نکاح ختم ہو گیا ہے تو پھر اسے کچھ ساز و سامان دے کر رخصت کرو، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی کہ کتنا ساز و سامان ہو۔ علی الموسع قدرہ، جو وسعت والا ہے اس کے ذمہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو کمزور ہے مالی حالت میں کمزور ہے تو اس کی مالی حیثیت کے مطابق اس کو وہ دینا ہوگا۔ کئی فقہا اور محدثین اور جو ہے وہ صحابہ اکرام کے احوال آتے ہیں کہ انہوں نے کثیر تعداد میں مال دے دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی ایک طلاق یافتہ عورت کو 20,000 دے کر رخصت کر دیا۔ کم سے کم اس کی مقدار جو ہے نا وہ ایک جوڑا بیان کیا گیا ہے کہ اس کو جوڑا کپڑا جو ہے وہ لے کر دے دیا جائے، منیمم ایک تحفہ دے کر رخصت کیا جائے اگر ایسا کرنا ہے۔ متاع بالمعروف، یہ معروف طریقے سے رواج کے مطابق، عرف کا بہت بڑا استعمال ہے اسلامی شریعت کے اندر کہ عرف کے مطابق چلو، اپنے معاشرے کے جو ہے نا وہ رائج طریقوں کے مطابق چلو، اچھے طریقے سے۔ اس کے اندر دونوں باتیں آتی ہیں کہ اچھا طریقہ بھی ہو اور رائج طریقہ بھی ہو۔
حقا علی المحسنین، محسنین پر یہ حق ہے، لازم ہے کہ وہ ایسا کر دیں کہ یہ کچھ دے کر بھیجیں۔ یہ محسنین کی علامات میں سے ہے کہ جو احسان کر کے معاملے کو رخصت کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر تم انہیں طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، چھونے سے مراد خلوت صحیحہ ہے۔ خلوت صحیحہ کی دو قسمیں ہوں گی۔ خلوت صحیحہ یعنی اس کے بعد اگر تو خلوت صحیحہ ایسی ہوئی ہے کہ جس میں اس نے جماع کر لیا، ایک وہ ہے، ایک یہ ہے کہ خلوت صحیحہ ہے، جمع نہیں بھی کیا لیکن ایسا ماحول میسر آ گیا کہ اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی ان کی خلوت صحیحہ، تو یہ اس کو اس سے علاوہ یہ چیز مل گئی، یعنی ان کو ایسی خلوت صحیحہ میسر نہیں آئی، تو یہ اس کا حکم ہے من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ، لیکن تم نے ان کا حق مہر مقرر کر دیا ہے، مقرر کر دیا بوقت نکاح۔ اب یہ اس کا حکم ہے کہ فنصف ما فرضتم، اب اگر ایسی عورتوں کو طلاق دے دی کہ چھوا بھی نہیں لیکن حق مہر مقرر ہو چکا تھا، تو اب جتنا دیا ہوا حق مہر ہے اس میں سے آدھا حق مہر جو ہے وہ ان عورتوں کو دینا پڑے گا، آدھا حق مہر لوٹانا پڑے گا، ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں اس میں استثناء دے دیا یہ آدھا حق مہر دینے میں، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں، وہ کہیں جی کہ نکاح ہوا تھا، تعلق تو ہمارا آگے چلا نہیں، خلوت صحیحہ بھی نہیں تھی، لہٰذا جو مجھے اس نے آدھا حق مہر دینا ہے میں اس کو معاف کرتی ہوں، وہ کچھ بھی نہ دے تو پھر بھی جائز ہے، عورت خود معاف کر دے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے فوراً نکاح کے وقت ہی سارا مہر ادا کر دیتے ہیں لوگ، مہر معجل جسے کہتے ہیں۔ اب اگر پورا حق مہر دے چکا ہے نکاح کے وقت لیکن علیحدگی نہیں ہوئی، اس کی خلوت صحیحہ میسر نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اب تو اس نے لینا ہے نا، آدھا اس کے پاس رہے گا نا، آدھا اس نے لینا ہے اس سے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے، نکاح کا بندھن ہے، یعنی یہ شخص معاف کر دے کہ ان سے آدھا جو واپس لینا تھا کہ نہیں جی چلو میں نے سارا دیا ہوا ہے تو سارا تم رکھ لو، یا اگر نہیں پے کیا تو آدھا دینے کی بجائے پورا دے دے۔ یہ دونوں صورتیں اس شوہر کی طرف سے یعفو کے اندر آئیں گی، یہ اس کا عفو ہوگا اور اس کی طرف سے معافی ہوگی کہ دینا آدھا ہے لیکن پورا ہی دے دے، یا اگر پورا دے چکا ہے اور آدھا واپس لینا ہے، ساتھ جو فضل ہے نا، جو احسان ہے، جو نیکی ہے، اس کو نہ بھول جایا کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو نیکی کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان مندی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، یہ نہ بھول جایا کرو، اس کو مت بھول جاؤ، لا تنسوا، مت بھول جاؤ، تنسوا الفضل، فضل من بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے کہ کون کس نیت سے کر رہا ہے، کس نے کس نیت سے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ نیکی کیا کرو، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جانتا ہے کہ کون نیکی کی نیت سے یہ عمل کر رہا ہے، کون کسی کے جو ہے نا وہ خیر خواہی میں یہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہاں تک یہ دوسرا موضوع ختم ہوا، پہلے عدت کا تھا، عدت کے دوران پیغام نکاح کا تھا، اس کے بعد حق مہر کی ادائیگی کا حکم جو کہ غیر ممسوسہ عورت کے ساتھ حق مہر کی بات ہے کہ جس کو مس نہیں کیا گیا، خلوت صحیحہ میسر نہیں آئی، اس کو حق مہر کس طریقے سے واپس کرنا ہے اگر اس سے پہلے طلاق دے دی جائے۔ تو یہ صورت یہاں تک ہے، پھر آگے انشاءاللہ العزیز دیگر جو انسان کی جو اعمال کی اصلاح کی بات ہے اور اس کے اصلاح احوال ہے، اس پر مبنی کچھ امور کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔